الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ نماز تہجد یا قیام اللیل یا نماز وتر یا قیام رمضان یا نماز تراویح، یہ سب ایک ہی نماز کے مختلف اعتبارات سے مختلف نام ہیں۔ وجود کہتے ہیں رات کی نیند چھوڑنے کو، رات کی نیند وجود، تو رات کی نیند چھوڑ کر جو عبادت کی جاتی ہے اس وجہ سے اس کو تہجد کہہ دیتے ہیں، چاہے رات کے پہلے پہر ہو چاہے آخری پہر ہو۔ رات کے وقت چونکہ یہ قیام ہوتا ہے اس لیے اس کو قیام اللیل کہہ دیتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ وتر والی رکعت بھی ادا کی جاتی ہے، اس لیے اس ساری نماز کو نماز وتر بھی کہہ لیتے ہیں۔ اسی طرح چونکہ یہ وقفے سے دو رکعت کر کے ادا کی جاتی ہے، 2 رکعت کے بعد وقفہ، پھر 2 رکعت اس کے بعد وقفہ، تو درمیان میں آرام کرنے کی وجہ سے یا لمبا قیام ہونے کی وجہ سے بندہ ایک پاؤں پہ کبھی وزن ڈالتا ہے، کبھی دوسرے پہ ڈالتا ہے، ایک پاؤں کو راحت پہنچانے کی وجہ سے اس کو نماز تراویح کہہ لیتے ہیں۔ رمضان میں چونکہ اس کا خصوصی طور پر اہتمام کیا جاتا ہے اس لیے اسے قیام رمضان کہتے ہیں۔ نماز ایک ہی ہے لیکن مختلف اعتبارات سے اس کے نام الگ الگ ہیں، مختلف ہیں۔ یہ ساری تفصیل نماز وتر کے احکام بتانے سے پہلے آپ کو بیان کی تھی۔ اب بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے سورج طلوع ہونے کے بعد ایک نیزہ تک جب بلند ہو جائے۔ نمازوں کے اوقات بتاتے ہوئے اس کی وضاحت بھی کی تھی کہ یہ تقریباً 15 منٹ کا دورانیہ بنتا ہے، سورج کے افق سے نمودار ہونے سے اس کے مکمل نکلنے تک 2 منٹ اور 35 سیکنڈ لگتے ہیں، مزید 12 منٹ لگتے ہیں قید رمح، ایک نیزے کے برابر اس کو اونچا ہونے میں، تو یہ ملا کے 14 منٹ اور 35 سیکنڈ تقریباً بن جاتے ہیں۔ 15 منٹ آپ لگا لیں کہ طلوع شمس سے 15 منٹ بعد تک نماز پڑھنا منع ہے، اس کے بعد نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ نماز کی اجازت شروع ہونے سے لے کر نماز کا ممنوع وقت جب سورج عین سر پہ ہو جاتا ہے، نصف النہار، پھر نماز پڑھنی منع ہو جاتی ہے۔ ان 2 ممنوع اوقات کے درمیان میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے۔ سورج نکلنے کے بعد جلدی ہی اس کو پڑھ لیں تو اس کو اشراق کی نماز کہتے ہیں۔ شروق سورج کے طلوع ہونے کو بولتے ہیں، سورج کے طلوع ہونے کے بعد چونکہ پڑھی جاتی ہے اس لیے اس کا نام ہے اشراق۔ ضحیٰ چاشت کی نماز، صلاۃ ضحیٰ، جب سورج تھوڑا سا بلند ہو جائے، اونچا ہو جائے اور وہ اچھی طرح چمکنے لگے، اس کی تمازت اور تپش انسان کو گرمیوں کے موسم میں محسوس ہونے لگے، تو یہ وقت ہے صلاۃ ضحیٰ کا۔ اسی طرح تھوڑی سی مزید تاخیر ہو جائے حتیٰ کہ زمین تپ جائے، سورج کی گرمی کی وجہ سے زمین تپ جائے اور پاؤں گرمی کی وجہ سے جلنے لگے۔ عام طور پہ گرمیوں کے موسم میں تقریباً یہ کوئی 10 ساڑھے 10 بجے کے قریب ایسا وقت شروع ہو جاتا ہے کہ زمین تپ جاتی ہے، پھر پاؤں نہیں لگتا زمین میں۔ اس وقت کے اعتبار سے اس کو کہتے ہیں اوابین کی نماز، کہ اس وقت لوگ وہ سارے اپنے کام کاج میں لگ چکے ہوتے ہیں، اشراق چاشت پڑھنے والے بھی، کاروبار کا زور ہوتا ہے، تو اس وقت اواب لوگ، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگ وہی نماز ادا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحیٰ 4 ویزید ما شاء اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز صلاۃ ضحیٰ
4 رکعتیں پڑھتے تھے، اور جتنی اللہ چاہتا زیادہ بھی پڑھ لیتے، 4 سے زیادہ رکعتیں بھی آپ نے پڑھی۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، ان سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے باقاعدگی کے ساتھ؟ فرماتی ہیں نہیں، الا ان یجیء من مغیبہ، ہاں کبھی سفر سے آتے تو پھر آپ چاشت کی نماز ادا کیا کرتے تھے، یعنی مسلسل دوام نہیں اختیار کیا آپ نے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہی اور صحیح بخاری کے اندر بھی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صبحۃ الضحیٰ قط، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی چاشت کی نماز صلاۃ ضحیٰ پڑھتے دیکھا نہیں ہے۔ وإنی لأسبحها، لیکن میں یہ نماز ادا کیا کرتی تھی۔ اور فرماتی ہیں وَإِنْ كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیکی کا کام کرنا چاہتے ہوتے تھے لیکن پھر بھی چھوڑ دیتے تھے، کرتے نہیں تھے۔ وجہ کیا تھی؟ خشیۃ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا النَّاسِ، ڈرتے تھے کہ میں نے کیا تو مجھے دیکھ کے لوگ بھی اس کو دوام کے ساتھ کرنے لگ جائیں گے، فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز ان پر فرض کر دی جائے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے کاموں کو ترک کر دیا کرتے تھے، چھوڑ دیا کرتے تھے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جامع ترمذی میں اور صحیح مسلم میں ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، اوابین کی نماز اس وقت ہے جب اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنے لگے۔ بڑا اونٹ اس میں قوت برداشت ذرا زیادہ ہوتی ہے، فصال اس کو کہتے ہیں دودھ پیتا جو بچہ ہو، اونٹنی کا دودھ پیتا بچہ جب اس کے پاؤں زمین پر جلنے لگے تپش کی وجہ سے، تو یہ وقت ہے نماز اوابین کا، یعنی سورج کے طلوع ہونے کے تقریباً 15 منٹ بعد اشراق، اور اس کے کوئی تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد یہ نماز ضحیٰ، اور پھر اس کے بعد ظہر سے پہلے پہلے تک ادا کی جائے تو نماز اوابین کہلائے گی۔ بعض لوگ اوابین سمجھتے ہیں مغرب کے بعد کی نماز ہے، مغرب کے بعد کچھ نوافل پڑھتے ہیں، اس کو اوابین کہتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، صلاۃ اوابین اس کا وقت کیا ہے؟ حین ترمض الفصال، جب اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنے لگیں، یعنی یہ ظہر سے پہلے کا دوپہر کا وقت ہے گرمی کا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔